اس سورہ مبارکہ کا نام العادیات ہے، جو اس کا پہلا لفظ ہے۔ یہ ایک رکوع، 11 آیتوں، 40 کلمات اور 163 حروف پر مشتمل ہے، اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے مضامین میں متعدد قسمیں کھا کر چند حقائق کی نقاب کشائی کی جا رہی ہے۔ پہلے تو یہ بتایا کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے، بستا رہتا اس کی زمین پر ہے، سانس اس کی ہوا میں لیتا ہے، اس کے دسترخوان نعمت سے کھاتا ہے، اس کے باوجود نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ اس کی عبادت و اطاعت کو اپنا وظیفہ حیات بناتا ہے۔ یہ ایک کھلی حقیقت ہے جس پر اس کے اپنے اعمال اور اطوار بطور گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں۔ نہ کسی دوسرے گواہ کی ضرورت ہے اور نہ کوئی مزید ثبوت درکار ہے۔ دوسری بات یہ کہ دولت کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ وہ اس کو حاصل کرنے اور اس کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہوس میں دیوانوں کی طرح شب و روز سرگردہ رہتا ہے۔ اس کی عقل و فہم پر جتنا افسوس کیا جائے اتنا کم ہے۔ اسے اتنی بھی خبر نہیں کہ اس کا خالق اس کے ظاہر و باطن کو جانتا ہے، اس کے سینے کے راز بھی اس پر عیا ہیں۔ قیامت کے دن اسے اس رب کائنات کے سامنے پیش ہونا ہے جو اس کے جملہ حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ آئیے پہلے سورت کی تلاوت اور آسان ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، میدان جنگ میں تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر وہ پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ صبح ہوتے ہی دشمن پر اچانک حملہ کر ڈالتے ہیں۔ فاثرن بہ نقعا، پھر وہ اس حملے والی جگہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن بہ جمعا، پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، تو کیا اسے معلوم نہیں جب وہ مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور راز ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار ہوگا۔ آئیے اب سورت کی تفسیر کی طرف آیت با آیت بڑھتے ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے غازیوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو تیزی سے دوڑتے ہیں، اور دبحن اس آواز کو کہتے ہیں جو تیز دوڑتے وقت گھوڑے کے سینے سے نکلتی ہے۔ یہ آواز ہنہنانے وغیرہ سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ فالموریات قدحن، دو سخت چیزوں کا آپس میں ٹکرانا جس سے چنگاریاں جڑتی ہیں۔ یہاں مجاہدین کے گھوڑوں کی دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اپنے سم جب زور سے پتھر پر مارتے ہیں تو اس سے چنگاریاں جڑنے لگتی ہیں۔ فالمغیرات صبحن، کسی پر اچانک حملہ کر دینا۔ حملہ آور اکثر صبح کے وقت دشمن پر ناگہانی حملہ بولتے تھے تاکہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں۔ وہ وقت آرام و سکون کا ہوتا ہے اور دشمن کی غفلت سے فائدہ اٹھانے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ نیز صبح کے اجالے میں خوب دیکھ کر نشانہ باندھا جا سکتا ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، النَّقَع غبار کو کہتے ہیں۔ حملہ آور جب حملہ کرتے تھے تو دشمن کی فوجوں میں داخل ہو کر ان پر وار کرتے تھے۔ اس صورت کا آغاز بھی قسم کھا کر کیا جا رہا ہے، اور قسم مجاہدین کے ان گھوڑوں کی کھائی جا رہی ہے جن میں یہ خوبیاں ہوتی تھیں۔ تیز رفتاری سے جب دوڑتے تو ان کے سینوں سے ایک خاص قسم کی آواز نکلتی جو دشمن کو مرغوب کرنے میں بڑی مؤثر ہوتی۔ وہ اپنے بھاری بھرکم سم جب پتھروں پر زور سے مارتے ہیں تو آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں۔ وہ صبح سویرے دشمن پر یلغار کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ساری فضا گرد و غبار سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ بے خطر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں اور ان کو تہو بالا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان آیتوں پر اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں فقط صفات بیان کی گئی ہیں لیکن ان کا موصوف بیان نہیں کیا گیا۔ اس سے یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہر زمانہ کے مسلمانوں کے زمانے حرب کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں مجاہد گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کیا کرتے تھے اور ان گھوڑوں میں یہ صفات پائی جاتی تھی۔
آج گھوڑوں کی جگہ ٹینکوں نے لے لی اور یہ تمام صفات بدرجہ اتم ان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ جب وہ تیزی سے دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں تو ان سے ایک خاص قسم کی گڑگڑاہٹ نکلتی ہے، وہ آگ بھی اگلتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں گرد و غبار بھی اڑاتے ہیں، دشمنوں کے مورچوں میں بھی گھس جاتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان ٹینکوں کی قسم ہے تو بھی بعید نہ ہوگا، اور مستقبل قریب میں کوئی اور اسلحہ تیار ہو جائے جو ٹینکوں کی جگہ لے لے تو اس میں یہ خوبیاں پائی جائیں تو ان کا اطلاق اس جدید اسلحہ پہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور اب ان قسموں کا جواب ہے کہ انسان اپنے رب کے احسانات اور نوازشات پر سخت ناشکری کا اظہار کرنے والا ہے۔ اس کے لبوں پر ہمیشہ شکوہ رہتا ہے، ہزاروں نعمتوں کے باوجود اگر اس کی کوئی ایک تمنا پوری نہ ہو تو شکایات کا دفتر کھل جاتا ہے جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ لکنود کا معنی ناشکرا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا، مصیبتوں کا ذکر کرتا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کر دے اس کو کنود کہتے ہیں، اس لیے اس زمین کو بھی کنود کہتے ہیں جو بنجر اور کاشت کے قابل نہ ہو۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ اس پر خود گواہ ہے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ انسان ناشکر گزار ہے۔ کسی غیر معمولی غور و خوض کی ضرورت نہیں، انسان کے اپنے اطوار و اعمال اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ خیر سے مراد یہاں مال و دولت ہے، اور مال و دولت سے انسان کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ گناہوں کے یہ ڈھیر، مظالم کی یہ آندیاں، مزدور اور سرمایہ داروں کے درمیان خون ریز تصادم، سب کے پس پردہ دولت کی یہی بے پناہ محبت اور لالچ کا فرما ہوتا ہے۔ دوست دوست کو لوٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، انسان انسان کے در پہ ہے، یہ سب کچھ دولت کے لالچ کے باعث ہو رہا ہے۔ تمام تعلقات، تمام دوستیاں، تمام رشتہ داریاں دولت کے جادو کے سامنے بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ انسان کا عمل اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کو جتنی ہوس مال و دولت کی ہے، اس کے دل میں جتنی چاہت دولت و ثروت کی ہے، اتنی اور کسی چیز کی نہیں۔ اس کے حصول کے لیے جو انتک محنتیں کرتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، اپنی آسائشوں کو چھوڑتا ہے، اور بسا اوقات اپنی عزت و آبرو کو بھی خاک میں ملا لیتا ہے، اور اپنی زندگی کو طرح طرح کے خطرات سے دوچار کر دیتا ہے، اس کی کہیں اور مثال نہیں ملتی۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے؟ جو شخص دولت کے جنون میں تمام اقدار کو بے دردی سے پامال کر رہا ہے، اپنے رب کو بھی بھولے ہوئے ہے، اور اس کی مخلوق کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں پہنچا رہا ہے، کیا اس نادان کو اتنی بھی خبر نہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب اسے قبر سے نکال کر حشر کے میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس سے اس کی دنیاوی زندگی کے بارے میں سختی سے باز پرس کی جائے گی۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو سینوں میں پوشیدہ ہے۔ قیامت کے دن صرف اس کے ظاہری اعمال ہی کی جانچ پڑتال نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ارادوں، نیتوں اور اس کے قلبی جذبات اور باطنی کیفیات سب کے سب آشکار کر دی جائیں گی، اور ہر ایک کو پرکھا جائے گا کہ اس نے جو کچھ کیا اس کے پس منظر میں کون سے جذبات کار فرما تھے، کس نیت سے اس نے یہ سارے کام کیے، اس کے وہ گناؤنے مقاصد جس پر اس نے حسین لفظوں کے ریشمی گلاب چڑھا رکھے تھے، سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ دل کے اندر چھپی ہوئی بھی کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ اگرچہ دنیاوی عدالتیں مجرم کی نیت اور ارادے کو اہمیت دیتی ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں جس کے ذریعے وہ اس نازک ذمہ داری کو پورے وثوق کے ساتھ انجام دے سکیں۔ یہ کام صرف اللہ کی عدالت ہی میں بخوبی انجام پا سکتا ہے، اس لیے اس عدالت کے فیصلے سراسر حق ہوں گے۔ عدل و انصاف کے ادنا سے ادنا اور نازک سے نازک تقاضوں کو بھی پورا کیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اگرچہ اللہ تعالیٰ آج بھی ان کے حالات سے پوری طرح واقف ہے، لیکن اس روز کی آگاہی اور باخبری کی کیفیت بالکل جداگانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔